ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ماں باپ کی خدمت۔ دوستو، ماں باپ وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 جگہ پر فرمایا ہے اور ان کے سامنے تیز آواز سے بھی بولنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مرات ہوگا اور اس کی ساکھ ہوگی کرن۔ اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اے عمر تم اور اے علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کرائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال اویس کرنی کو ڈھونڈتے لیکن ان کا کچھ پتہ نہ ملتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہے، باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مرات والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مرات والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سارے مرات والے بیٹھ جاؤ، صرف مرات کی ایک شاخ کرن والے کھڑے رہو۔ تو سارے مرات والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو۔ کیا وہ حج پر آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جی ہاں آیا ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چرانے جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا کہ ایک اسی رنگ و حلیے کا انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے آس پاس ہی چر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتہ چل گیا
कि कोई मेरे पास आकर बैठा है और शायद मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए जल्दी से सलाम फेरा और पीछे मुड़कर इन दोनों हजरात से पूछा कि आपको क्या काम है। हजरत उमर ने कहा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं एक मजदूर हूँ। हजरत उमर ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? जवाब दिया कि अल्लाह का बंदा। हजरत उमर ने कहा कि ए मेरे भाई, हम सब अल्लाह ही के बंदे हैं, तुम मुझे अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रखा था। हजरत उवैस करनी कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। ये सुनकर हजरत अली फरमाने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये अमीरुल मोमिन हजरत उमर बिन खताब है और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। यह सुनकर उवैस करनी सहम गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ए अमीरुल मोमिन, मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं उवैस करनी हूँ। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हम दोनों के लिए दुआ करो। यह सुनकर हजरत उवैस करनी रोने लगे और कहने लगे कि क्या मैं आप दोनों के लिए दुआ करूं? मैं तो आपके पैरों के बराबर भी नहीं। हजरत उमर ने कहा कि ये उवैस, मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर, तेरे ज़माने में एक आदमी आएगा, उसका नाम उवैस करनी होगा, तुम दोनों उससे दुआ करवाना। फिर हजरत उवैस ने उन दोनों हजरात के लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, यह होता है माँ की खिदमत करने का बदला। इसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब हो जाएगा तो बहुत से लोग जन्नत में जा रहे होंगे, उन्हीं में हजरत उवैस करनी भी होंगे। तो जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि उवैस को यहीं पर रोक लो और बाकी लोगों को जाने दो। ये सुनकर हजरत उवैस करनी घबरा जाएंगे और अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह, कहीं आपका फैसला बदल तो नहीं गया? आमीन सुम्मा आमीन।